بدامنی پھیلانے والے بلوچستان کے بھی خیر خواہ نہیں، قتل و غارت کر کے شرق پسند بلوچستان کے عوام کے خلاف جا رہے ہیں۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں گوادر ایئرپورٹ سے پاکستانی معیشت کو فائدہ ہوگا، ورلڈ بینک کے طویل المدتی فریم ورک سے معیشت مستحکم ہوگی۔ غزہ میں بالآخر جنگ بندی ہو گئی ہے۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ غزہ میں تباہی و خون ریزی کے بعد جنگ بندی ہوئی، 50,000 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ آئی پی پیز کی پرانی پالیسی تبدیل، 14 آئی پی پیز کو ٹیک اینڈ پے پر منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ انکشاف وفاقی سیکرٹری پاور ڈویژن نے چیئرمین قائمہ کمیٹی سینیٹر محسن عزیز کی زیر صدارت سینٹ کی توانائی کمیٹی کے اجلاس میں کیا۔ وفاقی سیکرٹری نے بتایا کہ حکومت بجلی کی مارکیٹ متعارف کروائے گی، جس کے تحت بجلی کی خرید و فروخت کا نظام شروع کیا جائے گا اور اس نظام کا اطلاق رواں سال شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 1994 اور 2002 پالیسی کے 5 آئی پی پیز بند ہو چکے ہیں۔ حکومت کو 411 روپے کی بچت ہوئی۔ بیگوس کی 8 آئی پی پیز کے ٹیرف کو ڈالر اور درآمدی کوئلے سے ڈی لنک کر دیا گیا ہے۔ عالمی بینک 23 جنوری کو پاکستان کے لیے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک جاری کرے گا۔ 10 سال کے بعد پلان کے تحت پاکستان کو مجموعی طور پر 20 ارب ڈالر ملیں گے۔ عالمی بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا مارٹن ریزر باقاعدہ اجرا کریں گے۔ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک میں شارٹ سے میڈیم ٹرم معاشی حکمت عملی شامل ہوگی۔ عالمی بینک طویل مدتی پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کی مالی ضروریات پوری کرے گا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے سیاسی تقسیم اور مائکرو اکنامک کمزوریاں بڑے خطرات ہیں، مختصر کے بجائے طویل مدتی پائیدار معاشی پالیسیاں بنانے پر زور دیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی انصاف بیرسٹر گوہر نے جواب جمع کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے مہلت مانگ لی۔ الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمیشنز کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ بیرسٹر صاحب یہ کیس 30 اپریل 2024 سے چل رہا ہے، تاحال پی ٹی آئی کی جانب سے تحریری جواب جمع نہیں کرایا گیا۔ آپ نے 5 درخواستوں اور نوٹس پر جواب جمع کرانا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کا جواب دے چکے، درخواست گزاروں کی گزارشات کا جواب آئندہ سماعت پر جمع کرا دیں گے۔ کثیر الملکی فضائی مشقوں میں شرکت کے لیے پاک فضائیہ کا دستہ سعودی عرب پہنچ گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کے دستے میں JF-17 طیارے، پائلٹ اور زمین عملہ شامل ہے۔ پاکستانی دستہ کثیر الملکی فضائی مشق سپیر آف وکٹری 2025 میں حصہ لے گا۔ JF-17 بلاک 3 طیاروں نے طویل اڑان کی صلاحیتوں کا بھی مظاہرہ کیا۔ جنگی جہاز پاکستان سے روانہ ہو کر کہیں رکے بغیر سعودی ایئر بیس پر اترے گا۔ جنگی جہازوں پر فضا میں ہی ایندھن بھرنے کا کام انجام دیا گیا۔ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے۔ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے ٹرمپ سے عہدے کا حلف لیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں شدید سردی کے باعث 40 سال بعد حلف برداری کی تقریب انڈور ہوئی۔ حلف اٹھاتے ہی ٹرمپ کا بڑا اقدام، ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیپٹل حملے میں ملوث 1500 افراد کو معافی دینے کے آرڈر پر دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ نے فیڈرل ملازمین کی بھرتیاں منجمد کرنے کے آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے فیڈرل ملازمین کے لیے گھر سے کام کرنے کی سہولت بھی ختم کر دی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے IMF سے پلان شیئر کر دیا۔ ذرائع FBR کے مطابق پورٹ پر کنٹینرز کلیئرنس، اسمگلڈ سامان آکشن، انفورسمنٹ صلاحیت میں بہتری کی جائے گی۔ انڈر ٹیکس سیکٹر سے ٹیکس وصولی اور عدالتوں میں کیسز کو جلد کلیئر کیا جائے گا۔ IMF وفد کی آمد سے قبل ان تمام اقدامات پر پیش رفت کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جنوری کے دوران FBR کو تقریباً 960 ارب روپے کا ٹیکس ہدف حاصل کرنا ہے۔ 385 ارب ریونیو شارٹ فال ملا کر جنوری کا ٹیکس ہدف 1340 ارب روپے تک ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے گرین سکلز ٹریننگ پروگرام کے لیے یونیسیف سے معاہدہ طے کر لیا گیا۔ یونیسیف بچوں کی فلاح، تعلیم، صحت اور حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر سرگرم ہے۔ نوجوانوں کو پائیدار ترقی اور ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے یونیسیف اور مسلم ورلڈ لیگ کی شراکت داری ضروری ہے۔ SIFC کے تعاون سے مسلم ورلڈ لیگ کی جانب سے پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے $1.5 ملین کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ SIFC کی سہولت کاری سے نوجوانوں کی فنی تربیت کے ذریعے اقتصادی ترقی کے امکانات روشن ہیں۔
آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں 27 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ آئینی ترمیم کے خلاف 18 سے زیادہ درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف سمیت دیگر فریقین نے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ پنجاب میں پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد، خلاف ورزی پر سخت سزائیں ہوں گی۔ پنجاب اسمبلی نے پتنگ بازی پر مکمل پابندی کا بل منظور کر لیا۔ پنجاب میں پتنگ بازی کی ممانعت کا ترمیمی ایکٹ 2024 منظور ہو گیا۔ صوبہ بھر میں پتنگ بازی کو ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے۔ خلاف ورزی پر کم از کم 3 سے 7 سال تک قید کی سزا ہوگی۔ پتنگ بازی، تیاری، فروخت اور نقل و حمل پر 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے حوالے سے 5ویں اور سب سے بڑے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے یک زبان ہو کر پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور پاکستان و پاک فوج کے ساتھ اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے پاک فوج کے خلاف ہر فتنے کو شکست دینے کا عزم کا اظہار بھی کیا۔ ریلی میں موجود سبز لالی پرچم تھامے غیور پاکستانیوں نے نکلو سپہ سالار کی خاطر تیرا ضمیر میرا ضمیر آسم منیر کے فلک شگاف نعرے لگا کے پاک فوج کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔